میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے امام، کائنات کے والی کے بڑے پیارے صحابی، اور جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، میرے تیرے نبی کائنات کے والی سید کونین نے فرمایا، جب کوئی بھی بندہ علم دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے، اللہ کریم اس بندے پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ رب کریم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ یار سبحان اللہ کی چس نہیں آئی، بندے سوئے ہوئے ہیں، اے آلے دوالے ویکھو بندے سوتے ہیں، تسی بولو سبحان اللہ جی انہوں نے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جاگو اپنے اپنے وضو بچاؤ، ہنگائی تے وضو گیا، سبحان اللہ کہی جاؤ۔ فرمایا کہ جو علم دین پڑھنے کے لیے نکلے تو کیا ہوگا؟ اس کا راستہ جنت کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا یہ علم دین کا مقام ہے کہ جب ایک طالب علم دین پڑھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ نورانی پر اپنے اس کے قدموں کے نیچے بچھا لیتے ہیں، اپنے نورانی پر اس حافظ قرآن کے دین پڑھنے والے عالم دین کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر حضرات گرامی المرتبت، یہ مرتبہ کسی چودھری کو نہیں ملا، یہ کسی جناب عہدے والے کو نہیں ملا، پیسے والے کو نہیں ملا، یہ اس کو ملا ہے کہ جو رب کا قرآن پڑھنے اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھانے نکلا ہے۔ اور میں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ اکثر مساجد کے اندر نا یا دینی مدارس کے اندر جائیں، آپ طلباء کو دیکھیں، یہ ہمارے ادارے کے بھی طلباء ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اکثر علماء جو ہے نا وہ درویش سے ہوتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان کو آئی کوئی ساڑھی طرح ٹھاٹ نال تو نہیں نظر رہی، جن کوئی درویش علماء ہوتے ہیں تو وہ پتہ ہے ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ میں پھٹی پرانی چادر انہوں نے منڈے تے رکھی ہوندی ہے، ذہن حاضر ہے نا جی، پھٹی پرانی چادر، پیر تے ایک جتی اور تے دوجی اور تے کپڑے بھی پھٹے پرانے تے ٹوپی بھی انہیں لیا کے اتھے یا ماما شریف بنے ہویا تے او بھی جناب پھٹیا پھٹیا شہید ہویا سر تے بنیا، ویکھن والے سمجھدے کوئی سائیں ہے، کوئی حقیر ہے، کوئی ملنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے چلیا جنوں ملنگ تے سائیں سمجھنا نا، فرشتے دے قدماں تلے پر بچھا۔ زندہ باد، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فرمایا جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، آج سکولوں کو بہت عروج دیا جاتا ہے نا، اور جو تعلیم ہے کالجز اور یونیورسٹی کی، اس کو بہت اعلیٰ، اور آپ دیکھ لیں حفاظ علماء کی کتنی تنخواہیں، اور اگر آپ اسی طرف کالج اور یونیورسٹیز کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی ڈبل ٹپل نہیں پتہ نہیں کتنی تنخواہیں۔ پتہ چلا دنیا کو ترجیح تو دی ہے مگر دین کو۔ اللہ فرماتے تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے قدموں کے نیچے پار بچھ گئے نا، اللہ قیامت والے دن خود فیصلہ کرے گا، اللہ قیامت والے دن خود فیصلہ کرے گا۔ اب بتاؤں علماء کون ہوا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کی آواز آئے نا تو بتاؤں نا جی، سبحان اللہ کی آواز آئے، علماء کون ہوا کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، کتنی گھڑیاں؟ 2 گھڑیاں بیٹھ جائے اور اس عالم دین سے کچھ سیکھے، یا کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھ کے 2 لقمے کھانا کھا لے، یا کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چل جائے، 2 قدم چل جائے، اللہ رب کائنات اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے کیا کرے گا؟ اونچا بولو، اللہ اسے کیا کرے گا؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ٹھاٹ باٹ رکھنے والے، اور میں اکثر یہ اپنی تقریروں میں دھڑلے سے کہا کرتا ہوں کہ آج اگر کوئی چیز ہے کسی کی کمر لگانے والی، وہ میرے نبی کا دین ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ابھی چند دن پہلے ملتان گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اور وہ دین انہوں نے کم ہی پڑھا ہوا تھا، زیادہ ان کے پاس دوسری پی ایچ ڈی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا،
تو میں نے اس کے جواب میں ان سے سوال کیا، کیونکہ اس کا جواب بنتا نہیں تھا، تو وہ پی ایچ ڈی صاحب جو اتنے پڑھے ہوئے تھے نا، وہ فوراً رک کے مجھے کہنے لگے جناب یہ تو دینی بات ہے۔ میں نے کہا بچے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر کمر لگانی ہے تو رسول اللہ کا دین پڑھ لیا کرو۔ بات سمجھے؟ ہماری ٹھاٹ کیوں ہے آج کیوں ہم سے لوگ لرزتے ہیں؟ آج کیوں سے ہم سے لوگ جناب وہ ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یہ مولانا ہے، یہ عالم دین ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ مدینے والے کا صدقہ اس کے دین کا کمال ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے حضور کا دین جو ہے یہ کبھی کسی کی کمر اونچا بولو، کسی کی کمر نہیں لگنے دیتا، اور یہ وہی دین ہے جو مرنے پہ بھی کام آتا ہے، جینے میں بھی اور قبر میں بھی کام آئے گا، حشر والے دن بھی کام آئے گا۔ اب آگے بڑھیے، میں ذرا ایک اور حدیث پاک آپ کو لطف آئے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی شیر خدا، میرے کریم نبی سید کونین کے غلاموں اور ولایت کا بادشاہ حسنین کریمین کے ابا جان سیدہ پاک کے شوہر حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک دن حضور نبی رحمت سید کونین نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل ذرا مجھے بتاؤ نا علماء کی شان کیا ہے، علماء کا مرتبہ کیا ہے، علماء کی عظمت کیا ہے، علماء کی شان کیا ہے؟ جناب جبریل امین کہنے لگے، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، علماء کی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے ان کی دنیا بھی بہتر کر دی ہے اور ان کی آخرت بھی بہتر کر دی ہے۔ ان کی دنیا بھی بہتر کر دی اور ان کی اوچی بولو یرا، ان کی آخرت بھی بہتر کر دی ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بس یار ذہن کو حاضر رکھو، کچھ لے کر جاؤ، بار بار یہ لمحے زندگی میں نہیں آیا کرتے، ہاں کچھ لے کر جاؤ، ذرا ذہن کو حاضر رکھنا۔ اب فرمایا یا رسول اللہ بس، میرے آقا نے فرمایا نہیں، جبریل نے اس سے آگے بھی بات کی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی، بدبخت ہے وہ انسان۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جبریل کہتے ہیں جو علماء کے مقام کو نہیں سمجھ سکا، علماء کے مقام کو نہیں سمجھ سکا۔ علماء اس کے پاس تھے، اسے نمازیں پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، وہ نمازیں پڑھتا رہا، اس کے باوجود بھی وہ ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکا۔ بدبخت ہے وہ انسان، برا ہے وہ آدمی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اور؟ فرمایا ہاں، سبحان اللہ کی آواز آئی یار۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اور یہ ہے سنو کہ کائنات کے والی نے فرمایا، نبیوں کے امام نے فرمایا، بندہ وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس نے علماء کے مقام کو سمجھ لیا ہے، جس نے علماء کے مقام کو سمجھ لیا ہے، علماء کے مرتبے کو سمجھ لیا ہے، اس نے سمجھ کر پھر نماز پڑھ کے یہ نہیں فرمایا مولوی ادھر آ، ہاں مولانا اے ساڑھا ختم پڑھ دے، نہیں، وہ جب علماء کو دیکھتا تو ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ ہوں تسی سبحان اللہ کتوں کہنی ہے؟ تہاڈی دال اتنے تھوڑی گلنی ہے بھیا، تہاڈی دال کتنے گلنی ہے اس جگہ تے؟ تانوں اپنے کرتوتاں دا جو پتہ ہے، ناراض نہ ہونا کیونکہ میں بے لگام جا بندہ ہاں، سمجھ آئی؟ ساڈے کوئی مہمان بھی نویں آئے، اسی بے لگام جے آدمی ہیں، جدوں ساڈی گل آوے اسی بے جھجک بولنے ہیں، اللہ دا کرم ہے۔ گل ذرا سننا، ہاں او مولوی ادھر آ جنازہ پڑھا دے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے، اگر آپ پاکستان کے اندر چلے جائیں نا تو پاکستان کی مساجد میں 1 منٹ نماز لیٹ ہو جائے کمیٹی آ جاتی ہے، مولانا یہ اتنی لیٹ کیوں ہوئی نماز؟ حالانکہ اگر آپ اسی صدر سے پوچھیں استنجا کرنے کا طریقہ آتا ہے، وہ تو کہے گا میں نے کدی ابے نے دسیا ہی نہیں۔ تو سوال کس سے؟ علماء سے، جو نبی کے دین کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جو انبیاء کے وارث ہیں سوال ان سے کرتا ہے۔ اور آج کل بھی اکثر یہ حال علاقوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے،
جنہوں گھر بڈھی دوجی واری سالن بھی آئی ڈی کارڈ چیک کرن تو بغیر نہ دے مسیتے آ کے ہوئی مولوی تے بس اشارہ کافی ہے نا ہاں تو علماء کی شان فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو علماء کے پاس رہے اور پھر علماء کے مقام کو سمجھ نہ سکے، اور شان والا ہے وہ بندہ جو علماء سے دور رہے لیکن جب کسی عالم، کسی حافظ، کسی قاری کو دیکھے ادب کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آخر میں انشاءاللہ اس پہ اور پیغام دوں گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن، بڑی مشہور حدیث ہے، وعلمہ، اور تواڈے وچوں بہتر شخص وہ ہے، تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے کون کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ تو یہاں کیا اصول ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ مولوی صاحب منڈے ختم ہی بھیجنے جی ٹھیک ہے جناب آ جان، پھر دعا تے اسی، اور اب اس کو یہ بھی نہیں پتا لفظ دعا ہے یا دوا ہے، وہ کہتا کیا دوا پھر اسی 12:30 کرنی ہے۔ میں کہا دین تیرے ابے دا ہے نا تاں، گال سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ دین ابا جان کا ہے نا تاں، جدو دل کرے تو مولویاں نو بلا لیں، جدو دل کرے تو پہی دیں، چودھری ہوئیں گا، قاضی ہوئیں گا، گجر راجہ ہوئیں گا تے کار ہوئیں گا، ایتھے اسی ہاں، گال سمجھو کہ نہیں؟ ہم ہیں بابا، سمجھو علماء کوئی نیچلے درجے کی بات نہیں ہے۔ یہ آج فیس بک پہ ٹگے کے لوگ، اور جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، علماء کے بارے میں بکواس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہاں علماء کے بارے میں بھونک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک شاعر نے لکھا ہے، اس نے کہا صاحب جو علماء کو بھونکے اس کے گھر جا کے پتہ کرو اس کے ابے میں شک ہوتا ہے، اس کے ابے میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے، اس کا ابا کوئی گڑبڑ ہے جو علماء کو بھونکے، اور جو علماء سے پیار کرے وہ تو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولو، کیا ہوتا ہے؟ گج کے بولو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ